مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہے. کون مبارک ہے؟ جو پاک دل ہے، جن کا دل بالکل پاک اور صاف ہے. تو کلام کیا کہتا ہے؟ وہ کس کو دیکھیں گے؟ وہ خدا کو دیکھیں گے. اور خدا کو دیکھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے دل کو پاک کرنا ہے. ہاللیلویا. جس طرح کمہار جب وہ کسی چیز کو بنانے لگتا ہے، وہ مٹی کو لیتا ہے تو پہلے کیا کرتا ہے؟ اس کو بالکل جڑی بوٹیوں سے، دیگر تمام اجزاء سے اس کو بالکل چھان کر پاک کر لیتا ہے، الگ کر لیتا ہے. پاک کا مطلب کیا ہے؟ الگ کر لینا. وہ اس کو بالکل الگ کر کے گوندتا ہے تاکہ اس میں کسی طرح کی کوئی ملاوٹ نہ رہے. ہاللیلویا. اسی طرح خدا چاہتا ہے کہ ہمارے جو دل جو اس نے بنایا ہے وہ کیا ہو؟ بالکل پاک صاف. اس میں کسی طرح کی کوئی میل نہ رہے، اس میں کسی طرح کی کوئی ملاوٹ نہ رہے، بالکل پاک اور صاف ہو. اور جب ہمارا دل پاک ہوگا تو میرے عزیزو ہم کیا کریں گے؟ خدا کو دیکھیں گے. اسی طرح خدا کا بندہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے دل کو کیا کر لیا؟ میں نے اپنے دل کو پاک کر لیا ہے. میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. جب آپ اپنے دل کو پاک کریں گے تبھی آپ کلام کو رکھ پائیں گے. اور جب کلام آپ کے دل میں ہوگا، جب کلام آپ کے ذہن میں ہوگا، جب کلام آپ کی زندگی آپ کے گھر میں ہوگا تو میرے عزیزو ابلیس کی کیا ضرورت ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں دخل اندازی کرے، آپ کے گھرانے میں دخل اندازی کرے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے جو دل ہے وہ پاک ہے، اس میں کسی طرح کی ملاوٹ نہ ہو، کسی طرح کا غصہ، کسی طرح کی بدعت، کسی طرح کی ایسی بات جو خدا کو ناپسند ہے وہ ہمارے دل میں رہنی نہیں چاہیے، تاکہ آپ بھی بزرگ دور کی طرح کہہ سکے کہ اے باپ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. کیونکہ میرے جدو تب ہی آپ خدا کو دیکھ پائیں گے. بزرگ موسیٰ ہم سب جانتے ہیں کہ خدا نے کتنا ان کو سکھایا، کتنا انہوں نے سیکھا. اور پھر جا کے جب وہ خدا کے روبرو گئے اور روبرو ہو کر جب وہ واپس آئے تو لوگوں کی نظر ان کے چہرے پر پڑ نہیں رہی تھی. کیونکہ خدا ہمارا زندہ خدا، جلال سے بڑا خدا ہے. اور جب ہم توقع رکھتے ہیں کہ ہمارا خدا پاک خدا ہے تو ضرور ہے ہماری زندگیاں، ہمارے دل اس کے حضور پاک اور صاف ہو، تاکہ ہم زندہ خدا کو پکار سکیں. جب ہم خدا کو پکارتے ہیں تو وہ ہماری سنتا ہے. کلام کیا کہتا ہے؟ جب اس کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، جب اس کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں پاک دل کے ساتھ، خدا کی یعنی کہ خوف کے ساتھ اکٹھا ہوتے ہیں، اس کی عبادت کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، تو اس کے حضور آسمان پر یادگاری کا دفتر لگ جاتا ہے. وہ لوگوں کے دلوں کا احوال حال لکھنا، سننا اور پڑھنا شروع کر دیتا ہے. اور اس کے فرشتگان ہمارے دلوں کے خیالوں کو، ذہنوں کے خیالوں کو، ہماری تدبیروں کو اس کے حضور پہنچاتے ہیں. اور خدا ہمارے دل کے موافق ہمیں پھر بدلا دیتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے دل بالکل پاک ہو، ہمارے دل بالکل صاف ہو، اس میں کسی طرح کی ایسی بات جو خدا کو ناپسند ہو وہ نہ رہے. تب جا کر میرے عزیزو ہم پاک دل ٹھہریں گے. اور کلام کا بڑا فیصلہ کہ ہم اس کے کیا کہلائیں گے؟ بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں گے. تب جب ہمارے دل پاک ہو. میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، آپ کو اس سے بڑی مضبوطی ملے گی. ہم سادھو سندر سنگھ صاحب کا نام جانتے ہیں.
वो कहाँ से कन्वर्ट हुए? हिंदुस्तान से। कौन थे वो? सिख थे। सिख से वो क्रिश्चियनिटी में आए, उन्होंने खुदा को कबूल किया। तो एक दफा वो ट्रेन में जा रहे थे, सफर पर थे, और जिस ट्रेन में, जिस डिब्बा में वो बैठे, उसी ट्रेन में एक जादूगर, उसकी टीम भी आके बैठ गई। उन्होंने आते ही दो नौजवानों को उठाना चाहा, तो जब नौजवान ना उठे, उन्होंने मजम्मत की। उन्होंने, जो जादूगर, उसकी टीम ने उन बेटों के ऊपर जादू किया और सडनली उनकी डेथ हो गई। उसके बाद वो देखते हैं कि एक खूबसूरत नौजवान सामने बैठा है। वो साधु सुंदर सिंह स्वामी थे, तो उनको आके कहते हैं कि हमारे लिए ये जगह खाली कर दो। लेकिन खुदा का बंदा अपनी जगह से हटता नहीं है, वो बैठे हैं, खुदा को याद कर रहे हैं। तो जादूगर कहता है कि जिस तरह इन दोनों का मैंने हाल किया है, मैं तेरा हाल भी कर सकता हूं। तो अच्छी बात यह है कि तू यहां से उठ जा। लेकिन साधु जी अपनी जगह पर कायम रहते हैं, और उस जादूगर, उसकी टीम ने जादू करना शुरू कर दिया। फिर कोई असर ही नहीं हो रहा, कोई असर नहीं हो रहा। जब उसने पूरे तौर से जोर लगा दिया, तो फिर उसने साधु से कहा, ए साधु, मैंने सारा अपना जोर लगा लिया है, लेकिन जो तेरे दिल में है उसको मैं कैसे निकालूं? जो तेरे दिल के अंदर है उसको मैं कैसे निकालूं? जो तेरे दिल में है वो मेरा जादू चलने नहीं दे रहा। हालेलुया। इसी तरह मेरे अजीजों, क्योंकि साधु का दिल पाक था और उसके दिल के अंदर कलाम था, और जब वो जादू कर रहा था, साधु जी